بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے دوستو، کیا آنے والا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ کیا آنے والا رمضان قیامت آنے سے پہلے کا رمضان ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا ہے، اسی طرح سے کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنین میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے زمانے میں آ رہی الگ الگ آفتوں اور بلاؤں سے بھی ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلے زیادہ کیوں آئیں گے، اور کیا آج کے زمانے میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانیاں تو نہیں؟ میرے دوستو، اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی جانکاری اور بڑھ جائے، اور قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ میرے دوستو، قیامت ایک عربی بھاشا کا لفظ ہے جس کا معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا۔ میرے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان الگ الگ قسم کے رائے پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی شروعات ہوئی اس کا انت بھی ہونا ہے۔ جس طرح کہ اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے طور پر قیامت کا قائم ہونا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں سامنے آئیں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوری طرح سے خبردار کر دیا تھا کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے حساب سے 3 درجے رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔
یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل صاف طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مخلوقات بھی سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا، اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے شروعاتی حصے میں آئے گی یا بیچ والے حصے میں یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز آدھے رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب آدھے رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں خاندان خاندان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں گی،
اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ میرے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف پہنچے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔